اب آگے ہم دیکھتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ عرفات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حج سے مراد وقوف عرفات ہے، یعنی جو عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ اور عرفات کو اس لیے بھی عرفات کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ آپ کو حج کرا دیں۔ جب آپ عرفات میں تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا عرفت، پہچان گئے، اس وجہ سے اس کا نام عرفات ہو گیا۔ مشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ مشعر الحرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ عرفات حاجیوں اور احکام حج کا ستون ہے، اس لیے مزدلفہ لوٹ کر آنے اور رات گزارنے کی انتہائی اہمیت ہے۔ عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مشعر الحرام کے بارے میں پوچھا تو آپ چپ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سواریوں کے ساتھ مزدلفہ میں حضرت ابن عمر جب ہماری سواریوں کے ساتھ مزدلفہ میں اترے تو میں نے پوچھا مشعر الحرام کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ یہ ہے مشعر الحرام، سارا مزدلفہ مشعر الحرام ہے۔ اور مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک مغرب اور عشاء کی نماز جو کہ ذکر کی اہم صورت ہے، اور دوسرے فجر کے بعد ذکر الہی۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فجر کی نماز پڑھ کے سورج نکلنے تک وہاں پہ کھڑے ہو کے ذکر کرنا وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے۔ یہ سنت ہے، اس کو کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہونا وقوف مزدلفہ کرنا سنت ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی خود ساختہ طریقے سے نہیں، جیسے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طریقے سے ہدایت کرنا ضروری ہے۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے تم ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ گرچہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے، یعنی باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ پہلے جب حج کرتے تھے تو اس میں وہ باپ دادا کو یاد کرتے تھے، ان کے قصے کہانیاں فخر سے بتاتے تھے، ان کی بہادری کے قصے سنایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو اب تم نے اپنے باپ دادا کی باتوں کو یاد نہیں کرنا، بلکہ یہاں پہ تم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور عموماً عرب کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ باپ دادا کی تعریفیں کرنے کو کافی سمجھتے تھے۔ جب وہ مینا میں جاتے تھے تو وہاں پہ صرف سارا وقت وہ انہی تعریفوں میں لگے رہتے تھے، اور پھر حج کے بعد جو تھے وہ بازاروں میں جاتے تھے، وہاں پہ ہر شخص اپنا نسب نامہ بیان کرتا تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت کے دن ہے اور تمہیں خلیل اللہ کی سنت پر ہی چلنا ہے۔ ثم افیضوا، تم بھی اس جگہ سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ عرفات میں ٹھہرنے والوں کو حکم ہے کہ مزدلفہ جا کے مشعر الحرام میں ٹھہر کر اللہ کا ذکر کریں، اور یہ بھی حکم ہے کہ تمام لوگوں کو عرفات میں ٹھہرنا چاہیے، یعنی کوئی امیر آدمی ہے یا کوئی غریب آدمی ہے، عوام ہے یا خواص ہے۔ اور جاہلیت کی رسم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ عوام تو عرفات میں ٹھہرا کرتے تھے۔ جاہلیت کا یہ طریقہ یہی تھا کہ عام لوگ جو تھے وہ عرفات میں ٹھہرتے تھے، لیکن جو قرشی جن کے نام پہ قریش قبیلہ تھا وہ بطور امتیاز یعنی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے حد حرم سے باہر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ حرم کے کنارے پر الگ جا کے ٹھہرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اس شہر کے رئیس امیر آدمی ہیں، اللہ کے گھر کے مجاور ہیں۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قرشی اور ان سے اجازت یافتہ اشخاص مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے اور اپنے آپ کو احمس کہتے تھے، اور دیگر تمام حاجی عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مغرب تک آپ نے عرفات میں ہی ٹھہرنا ہے، پھر مغرب کی اذان کے بعد وہاں سے چل کے مزدلفہ آ جائیں۔ افاظہ سے کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے مینا جانا یہاں پہ مراد ہے، اور الناس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے۔
یعنی تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تھے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، حج کے بعد استغفار کا حکم ہے، استغفار کرو، چونکہ عبادت کے بعد عموماً دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اس وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ آپ بھی جانتی ہیں کہ فرض نماز کے بعد 1 بار اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں پڑھنے کے لیے دعا پوچھی تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یعنی اے اللہ میں نے اپنے اوپر خوب ظلم کیا ہے اور گناہ تو ہی معاف فرماتا ہے، مجھے اپنے پاس والی مغفرت عطا فرمائیں، مجھ پہ رحم فرمائیں، بلا شبہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور خوب مہربان ہے۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، اپنی تشہد میں اس کو ضرور پڑھا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہنوں کو لازمی آتی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور جن بہنوں کو نہیں آتی وہ یہ دعا ضرور یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔